إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد. معزز ناظرین، پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ان پروگراموں میں ہم قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان باتوں سے آپ مستفید ہوں گے۔ تو پچھلے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور معجزہ ہونے کے لیے اس نے ایک چیلنج کیا اور ساری دنیا کو، سارے عربوں کو، سارے عجموں کو، سب کو یہ دعوت دی کہ اگر تم لوگوں کو قرآن کریم کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے تو اس کی کوئی مثال بنا کے لاؤ۔ کیوں؟ مثال بنا کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز کی طرح دوسری چیز بن گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایک چیز ہے یہ کوئی ایسی نہ ہونے والی چیز نہیں ہے جو لوگوں کے بس میں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک گھڑی جاپان نے بنائی، اور جاپان والوں نے اس کو کہا کہ ہماری یہ گھڑی بڑی زبردست ہے اور اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ بہت اچھی ہے، اس میں یہ ساری چیز، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کے بعد ساری دنیا اگر کسی جگہ کوئی اور گھڑی نہیں بنتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ جاپان کی اس ٹیکنالوجی کے آگے عاجز ہیں، تو اس جیسی گھڑی کی مثال پیش نہیں کر سکے۔ لیکن اگر اس کی بجائے اگر سوئٹزرلینڈ ایک گھڑی بناتا ہے اور کہتا ہے ہماری گھڑی تم سے اچھی ہے، اور گھڑی جو ہے نا سامنے آ گئی کہ جو خوبیاں تم نے اپنی گھڑی میں بیان کی ہیں ہماری گھڑی میں سے زیادہ خوبیاں، اب اس کا مقابلہ کر کے جب اس کو تکنیکی طور پہ دیکھا جائے گا کہ یہ گھڑی اور وہ گھڑی دونوں کا مقابلہ ہو گیا، مقابلے کے بعد یا تو ایک گھڑی جیتے گی یا دوسری گھڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو سے اچھی جو ہے نا ثابت ہوگی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہی جاپان کی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی اور سوئٹزرلینڈ کی جو ہے وہ بڑھ گئی کہ انہوں نے اچھی گھڑی بنائی۔ لیکن ایک تیسری جو ہے نا وہ قوت کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ سے بھی جو ہے اچھی گھڑی بنا سکتے ہیں، انہوں نے ایک اور گھڑی بنا دی۔ تب اس کا کیا ہوگا کہ بھئی یہ جاپان والی بھی پیچھے رہ گئی، سوئٹزرلینڈ والی بھی پیچھے رہ گئی، وہ جو تیسرا ملک تھا وہ آگے نکل گیا۔ تو جو انسانی امور ہیں، جو لوگوں کے بس میں یا جو سائنسی امور ہیں، ان کے اندر یہ مقابلہ جاری ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی آپ آج کل مثال اس کی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس پاکستان میں جب موبائل آیا، وہ اتنا بڑا موبائل ہوتا تھا جس کو اٹھانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ آدمی لوگ جو سامان اٹھاتے تھے کہ ہاں جی یہ موبائل فون ہے۔ پھر اس کے بعد یہ موبائل اچھا، اس میں دو کام ہیں کہ اس میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ آپ بول بھی سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اچھا ابھی تیسرا موبائل آ گیا کہ لکھنا، بولنا، اس کے علاوہ تیسرا کام اس کے اندر کیمرہ لگا دیا کہ جی اس کے اندر کیمرہ ہے، یہ ایک نئی ٹیکنالوجی آ گئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نیا آ گیا کہ جی اب موبائل کا حجم پھر بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن اس کا اور طریقہ تھا کہ پہلے آپ اس کو بٹن سے استعمال کرتے تھے، ابھی بٹن نہیں ہے، آپ اس کے جو ہے نا ان نشانات کو اس کو چھوئیں اور چھونے جو ہے اسکرین سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ اور جو اگلی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے لیے اسکرین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتائیں یہ جو تدریج ہے
انسانوں کے کاموں میں کہ پہلے جو ہے ایک معمولی، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر. جب یہ سلسلہ جا رہا ہے تو یہ جاتے 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 یہ سلسلہ ایک ایسی جگہ جا کے رک جائے گا کہ جس کے بعد جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ رک جائے گی، اور وہاں پہ انسان جو ہے نا اس سے آگے کیا ایجاد کرے گا. اس کے آگے پھر ایک اور قدرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کی بھی ہمارے پاس مثالیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں جیسے تباہی کے جو ہے نا ہتھیار پیدا ہو رہا ہے کہ جی سب سے پہلے انسان لڑتا تھا تو یہی جو پتھر ہے، لکڑی ہے جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کو استعمال کرتا تھا. پھر انسان نے تھوڑی سی ترقی کی کہ نہیں اس سے جو چھری بنانی چاہیے، اس سے تلوار بنانی چاہیے. پھر وہ لوہا جو پہلے جو خام شکل میں تھا اس کی شکل بدل گئی، اس سے نئی نئی چیزیں وجود میں آنے لگی. پھر انسان نے جو ہے نا بارود بنایا کہ بارود بنا کے اس کو جو ہے نا وہ پھاڑا جا سکتا ہے، اسے دھماکہ کیا جا سکتا ہے. اور ہوتے 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 آج انسان یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اگر ایک ایٹم بم گرا دے تو وہ لاکھوں لوگوں کو ایک لمحے میں جو ہے وہ نیست و نابود کر سکتا ہے. یہ انسان کی طاقت ہے، اور اس نے اس کو ایک اسباب کے تحت ان چیزوں کو بڑھایا، یہاں تک پہنچایا. لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عاد اور سمود کو، ایک کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا اور ایک کو آواز کے ذریعے ہلاک کیا. آواز جو ہے یہ آج بھی جدید جو جنگی ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں میں بھی جو ہے شامل ہے. آواز جو ہے اس لیے جو جنگی جہاز ہوتے ہیں ان کی آواز کو عام طور پہ آبادی کے اندر نہیں کھولا جاتا، بلکہ وہ ایک خاص بلندی پہ جا کے اس کے بعد پھر جو ہے نا آواز کھولتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی دفعہ جب یہ 23 مارچ یا اس طرح کے کسی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی تھوڑی سی آواز کھلتی ہے اور اس سے ہمیں اپنے پورے مکان پہ ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ جو ہے یہ سارا جو ہے نا اس کا اسباب کے نیچے، اسباب کے تحت جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے، اور ایک آدمی ایک چیز بناتا ہے، دوسرا دوسری بناتا ہے، پھر اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک آگے بڑھ جاتا ہے، ایک پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن جو معجزہ ہوتا ہے وہ معجزہ اس مقام کا نام ہے جہاں پر جا کر انسان کی عقل اور مادی اسباب جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے. یہ معجزہ ہے. تو اس معجزے کے سلسلے میں اب بہت سے لوگوں نے اس زمانے میں انبیاء کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ بھئی ہمارے جیسا ایک بشر، ہمارے جیسا ایک انسان، اس کے اوپر وحی کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے ذہن کے اوپر وحی کی چھاپ اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کی چھاپ وہ کیسے پڑ سکتی ہے؟ یہ بات جو ہے نا لوگوں کو اس زمانے میں بڑی عجیب لگتی تھی کہ ایک آدمی کا انتخاب کیا. کیوں کیا؟ اب یہ انتخاب خیر وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ انبیاء کا جو انتخاب ہے اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے ان کا، اور اس کے لیے کوئی نسل، رنگ یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا اس کو وہ نہیں ہے، جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے. لیکن میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں صرف اس بات کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی کس طرح آتی تھی، تو اس کے اوپر لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے کہ یہ وحی کیسے آئے گی اور ایک آدمی کے پاس کیسے آئے گی؟ ہو سکتا ہے وہی کسی اور کے پاس جانی تھی، کسی اور کے پاس چلی گئی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس زمانے میں تو بہت اس بات کو سمجھانا بڑا مشکل تھا کہ وہی کسی آدمی کے پاس کیسے آئی ہے، اور اس کے ذہن کے اندر وہ خیالات اور وہ احکام اور وہ باتیں کس طرح سے مرتسم ہوئی ہیں، یہ اس زمانے میں سمجھانا بہت مشکل تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ جس زمانے میں کوئی ٹیلی فون، کوئی وائرلیس، کوئی انٹرنیٹ، کوئی چیز نہیں تھی، اگر اس زمانے میں ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کسی جگہ بیٹھا ہوا کہ مجھے ابھی جو ہے نا وہ فلاں جگہ سے یہ پیغام ملا ہے کہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، تو اس بات کو ماننا بہت مشکل تھا کہ بھئی تجھے پیغام کیسے ملا؟ تجھے پیغام کیسے ملا؟ کیوں کہ ظاہری طور پر مثلا ایک آدمی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے تو یہاں بیٹھ کے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہری سبب کوئی نہیں ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے ابھی کراچی سے میرے بھائی نے یہ بتایا ہے، تو اس بات کو تسلیم کرنا بہت مشکل تھا. اچھا، لوگوں نے یہی اعتراض کیا کہ جی یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس کی کچھ مثالیں انسانی علوم کے اندر اس زمانے میں موجود تھی اور وہ آج بھی موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے یہ جو مسمرزم ہے یا اس طرح سے ہپناٹزم ہے
اور بہت سارے انسانی علوم ہیں جو انسان سیکھتا ہے، اس میں توجہ کا ارتکاز ہوتا ہے، توجہ کے ذریعے سے اس توجہ جما کے آپ کسی چیز کو جو حرکت دے سکتے ہیں. اور انسان کی توجہ میں اللہ نے بڑی جو ہے طاقت رکھی ہے کہ آدمی جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی توجہ جمائے اور سامنے دیوار میں لگا ہوا فریم ہلنے لگے، فریم دوسروں کو چلتا ہوا محسوس ہو یا وہ گر پڑے ٹوٹ جائے. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ توجہ کا ارتکاز ہے جو انسانوں کے علوم میں موجود ہے. مسمرزم ہے، ہپناٹزم ہے، اس کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے خیالات کو دوسرے انسان کے خیال دماغ کے اندر منتقل کر سکتا ہے. اچھا، یہ تو اس کی ایک مثال ہے کہ جب ایک آدمی اپنی توجہ کے ذریعے سے اپنے خیالات کو دوسرے کے ذہن میں منتقل کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور جس کو ہم خالق و مالک مانتے ہیں، اگر وہ کسی انسان کا انتخاب کر کے اس کو اپنا نبی بنائے اور اس تک اپنا پیغام پہنچائے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ جو معجزہ ہے یہ معجزے کے حوالے سے کہ وہی ایک انسان کے اندر آئے، تو یہ وہ زمانہ تھا جب ان چیزوں کو ماننا بہت مشکل تھا، لیکن آج کے زمانے میں ان چیزوں کو نہ ماننا اتنا مشکل ہو گیا. ان چیزوں کو نہ ماننا اتنا مشکل ہو گیا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی آنے کا جو میرے پاس جو اثر ہوتا ہے، بعض اوقات کہ کوئی مجھے گھنٹی کی آواز، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے ایسی آواز آتی ہے، بعض اوقات فرشتہ سامنے آ کے بتاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا میرے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے. یہ تین کیفیات جو ہے نا بیان فرمائی ہے، اور ان تینوں کیفیات کی آج ہمارے پاس ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس وقت اس دعوے کو ٹھکرانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جیسے آدمی کہے کہ نہیں یہ سورج جو ہے نا اس کو دیکھے اور اس کے بعد کہے نہیں سورج مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ سورج نہیں ہے. یعنی اتنا مشکل ہو گیا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں یہاں پر بیٹھا ہوں پاکستان میں، اور یہاں سے 12,000 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کے فاصلے کے اوپر امریکہ سے ایک آدمی مجھے فون کرتا ہے. بیچ میں براہ راست کوئی تار نہیں ہے، کوئی ایسی تار نہیں ہے جو یہاں سے ادھر میرے کان میں لگی ہو اور ادھر اس کے کان میں لگی ہو یا اس کی زبان کے ساتھ لگی ہو، کوئی زبان تار نہیں ہے. اچھا، اسی طرح سے کوئی بیچ میں ایسی چیز نہیں ہے، میں اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں، میں اس کو جو ہے نا وہ محسوس نہیں کر رہا ہوں، اس کی جگہ کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں سے وہ مجھے فون ملاتا ہے. اس کا فون صرف میرے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے ملانا چاہ رہا ہے، اس کا فون میرے پاس آ رہا ہے، اس کی وہ کال کسی اور کے پاس نہیں جا رہی، میرے پاس اس کی گھنٹی بج رہی ہے. یہ انسان کی قدرت ہو گئی ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ آدمی کال کر رہا ہے، وہ کال کسی اور کے پاس نہیں جا رہی، حالانکہ اس نے نمبر ملائے ہیں اور نمبروں کے ذریعے سے بات میرے پاس آ گئی. تو یہاں پہ یہ خیر بیچ میں جو ٹیکنالوجی کے پر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو سن سکتے ہیں، تو دوسرے سن سکتے ہیں، ضرور سن سکتے ہیں، لیکن اس نے جب مجھ سے بات کرنا چاہیے تو بات براہ راست اس کا مخاطب میں ہوں، بیچ میں اگر کوئی اور سنتا ہے تو سنتا رہے. یہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی جو ہے نا انسان یہاں تک پہنچ گیا کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے اس کا جو ہے پیغام دوسرے کے پاس بلا کم وکاس، بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی خط و برید کے، اور بغیر جو ہے نا وہ کسی کیا کہتے ہیں ایڈیٹنگ کے اس تک پہنچ رہا ہے. اسی طرح سے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے دوسرے کونے میں ٹی وی اسٹیشن سے جو ہے نا وہ ایک فلم چلائی جا رہی ہے اور وہاں پہ کوئی چیز دکھائی جا رہی ہے، اور یہاں پہ آپ نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے اپنے پاس ٹی وی سیٹ رکھا، اس کو کھولا تو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بیچ میں کوئی تار نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف ایک ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں سے جو اس نے نشر کیا وہ سب تک پہنچ رہا ہے، وہاں سے جو اس نے کال کی وہ بات جو ہے مجھ تک پہنچ رہی ہے، اور یہاں سے بیٹھ کر میں اپنی آواز ساری دنیا تک پہنچا سکتا ہوں، اور وہاں سے کوئی لکھی ہوئی چیز میرے پاس آئے وہ میرے پاس صرف میرے پاس آئے گی، دوسرے کے پاس نہیں جائے گی. جب انسان اپنی طاقت سے، اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے یہ کچھ کر چکا ہے تو اب بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کا انتخاب کرے، اس تک اپنا پیغام پہنچائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور یہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جتنی بھی مثالیں ہیں جہاں پر انسان کا علم ختم ہوتا ہے
وہاں سے اللہ تعالیٰ کے علم کا آغاز ہے۔ اور جہاں پر انسان کی فہم، اس کی فراست، اس کی عقل، اس کی سوچ یہ ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آغاز ہے۔ تو جہاں پر ہماری سوچ کا آخری قدم ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہاں سے آغاز ہے۔ تو اس کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اب اس نے اگر انبیاء کا انتخاب کیا اور ان کے پاس وحی بھیجی، ان کے پاس اپنے احکام بھیجے، تو اس میں جو ہے نہ ماننے والی کون سی بات ہے یا خرابی کی کون سی بات ہے؟ تو یہ معقول بات ہے۔ یہ اس زمانے میں انتہائی مشکل بات تھی۔ جب آپ اندازہ لگائیں کہ جس زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر آدمی اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا تھا، اگر اس وقت یہ دعویٰ کیا جائے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، وحی لاتا ہے، تو اس کی ظاہری مثال نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ماننا بہت مشکل تھا۔ اچھا، جس زمانے میں آدمی جو ہے وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے، وہاں سے خبر لانے کے لیے چل کے جانا پڑتا تھا، اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے جو ہے وہ فلاں جو ہے بیت المقدس کو دیکھا، میں نے فلاں چیز کو دیکھا، تو آپ اس کو ماننا بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے بالکل آئی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا خطاب ملا، وہ کیوں ملا؟ اس وجہ سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے واقعات بیان فرمائے اور فرمایا کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان پہ گیا، وہاں سے واپس آیا، میں نے یہ دیکھا، تو کفار کو بڑا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی تو پہلے ہم سمجھتے تھے کہ تھوڑی تھوڑی باتیں کرتا ہے، اور ابھی تو آسمان کی باتیں کرنے لگا کہ یہاں سے بیت المقدس کی مسافت جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت ہے، یہاں سے رات کو آپ چلے بھی گئے، وہاں سے آگے بھی گئے، آسمان پہ بھی گئے، وہاں سے واپس بھی آ گئے، تو یہ بات کیسی جو ہے سمجھنے والی ہے، یہ کیسے معقول ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ یہ ابو بکر کو بتانی چاہیے یہ بات۔ کب ان کو بتائیں کہ دیکھو پہلے تو یہ اور باتیں کرتے تھے، چلو کوئی نہ کوئی بات ماننے والی تھی، اور ابھی تو کہا کہ ایک رات میں اتنے بڑے بڑے دعوے کر لیے، تو یہ کیسے مانیں گے؟ تو حضرت ابو بکر سے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر، وہ جو تمہارا ساتھی ہے ابھی جو ہے نا وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی میں رات کو بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان پہ، وہاں سے آگے، پھر وہاں سے واپسی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس طرح ہوا ہوگا۔ اس سے جو ہے نا آپ کا لقب جو ہے صدیق پڑا، اور یہ جو ہے نا بہت بڑا مرتبہ تھا۔ لیکن میں آپ سے پھر بار دیگر عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں ان چیزوں کو تسلیم کرنا بہت مشکل تھا، اور جن لوگوں نے اپنی عقل کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی وہ اسے معلوم رہ گئے۔ آج اس زمانے میں جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اگر کوئی آدمی قرآن کریم کے اوپر، وحی کے اوپر، یا اس طرح کے جو ہے نا وہ کوئی واحیات اعتراض کر کے اگر اس کو نہیں ماننا چاہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا، کہ اگر وہ اپنی عقل سے بھی سوچے تو اس کو یقین آ جائے کہ وہی حق ہے، اور وہی جو ہے وہ اس وقت آئی تھی، اور وہی کا سلسلہ جس زمانے میں جاری تھا، تو یہ ممکن بات تھی، یہ کوئی نامعقول یا غیر جو ہے نا وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں تھی، بلکہ یہ سلسلہ انبیاء کا چلا، اور جہاں پر قرآن کریم کے اوپر آ کر جو ہے وہ، تو یہ قرآن کریم نے مختصراً جو ہے وہ ہمیں یہ یہاں تک جو ہے پہنچایا اس انسانیت کو، کہ جہاں اس کی عقل ختم ہے وہاں سے آگے اس کو ایک قانون دیا، جہاں اس کی سوچ ختم ہے وہاں سے آگے اس کو ایک نئی فکر دی، اور جہاں پہ اس کے عقیدے اور اس کی جو ہے وہ سوچ کی جو، اور اس کے مذہب اور اس کے مذہبی سوچ اور ان ساری چیزوں کے بارے میں جہاں پہ جا کے اس کا دماغ اور اس کی سوچ ختم ہوئی، قرآن کریم نے وہاں سے آگے راستہ دکھایا، اور یہ قرآن کریم آج بھی ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہم کتنا مستفید ہوتے ہیں، کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہی کے علوم سے اگر انسان سچے دل کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی روشن کرتے ہیں، اس کے دماغ کو بھی روشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي.